ہندوستان زندہ باد، یوم آزادی۔ میرے عزیز بچوں اور اساتذہ کرام، آج 15 اگست کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ جب ہمارے ملک کے اندر آتی ہے تو اس ملک کے باشندوں کے اندر خوشیاں انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ آج کی اس تاریخ سے ہمارے ملک کی ایک بہت ہی ہمارے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کا موقع ملا تھا اور آزادی حاصل ہوئی تھی، اور انگریز جنہوں نے اس ملک کے اوپر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا، یہاں کے باشندوں اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنا کر کے رکھا تھا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کی جائیدادوں کو چھینا جا رہا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ تقریباً بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں کے باشندوں کو یہ احساس ہو گیا کہ انگریز ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس نے آ کر کے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا وہ شخص جس نے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے آواز بلند کی، وہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اب یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، یہاں کے مسلمانوں کو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے شہر اور دیہات، گاؤں علاقوں میں جا کر کے لوگوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کیا، انگریزوں کے مظالم لوگوں کو بتائے اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ ملک اب غلام ہو چکا ہے، اگر ہم اس کی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، ہم قربانیاں نہیں دیں گے تو ہمیں یہ ذلت کی زندگی اسی طرح کی گزارنی ہوگی، اور ہمارے جتنے اختیارات ہیں ان میں سے کوئی بھی اختیار ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ بہت سارے علماء کرام، بہت سارے دانشور اور بہت سارے ہمارے برادران وطن سب نے مل کر کے جدوجہد آزادی شروع کی، آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور ایک لمبی مدت کے بعد کافی دنوں تک مسلسل جدوجہد کرنے کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ انگریزوں نے جس تاریخ کے اندر ہم کو آزادی دی اور یہاں کے چھوڑ کر کے گئے تھے وہ 15 اگست کی تاریخ تھی، اسی لیے 15 اگست کو یوم آزادی کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اس لیے یہاں کے باشندوں نے خوشیاں منائی تھی، اور انسان جس ملک کے اندر، جس وطن کے اندر، جس گھر کے اندر رہتا ہے، اس سے محبت کا ہونا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک چرندہ اور پرند کو بھی دیکھیں، کسی چھوٹی سی چیونٹی کو بھی دیکھیں، چیونٹی کو بھی اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ جو پرندے جو درختوں پر گھونسلے بنا کر کے رہتے ہیں ان کو بھی اپنے گھونسلوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو ہم جو انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمارا ملک تھا، ہمیں محبت کیسے نہیں ہوتی؟ انگریزوں نے دراصل یہ ملک ہمیں سے چھینا تھا، مسلمانوں نے اس ملک کے اوپر 800 سال حکمرانی کی تھی اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا۔ یہاں کی جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ لال قلعہ ہو، چاہے دلی کی جامع مسجد ہو، چاہے قطب مینار ہو، چاہے تاج محل ہو، چاہے میسور کا قلعہ ہو، یہ بہت ساری جو علامات ہیں جس کے ذریعے سے ہندوستان کو پہچانا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ انگریزوں نے جب اس پر قبضہ کیا، چونکہ مسلمانوں سے اس ملک کو انہوں نے چھینا تھا، اس لیے مسلمانوں کے حق کو سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جدوجہد کی آزادی میں 100 سال تک تنے تنہا صرف مسلمان انگریزوں سے لڑ رہے تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کے بعد جب کچھ لوگوں نے غداریاں کی تو اس موقع پر ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ برادران وطن کو بھی ملانا چاہیے۔ چنانچہ گاندھی جی کو جو باہر ملک کے اندر تھے ان کو لایا گیا اور ان کو ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا تاکہ اور لوگوں کو جدوجہد آزادی میں شریک کیا جا سکے۔ اس طرح سے یہ آزادی چلتی رہی، ایک دو نہیں، صرف 51,000 علماء نے قربانیاں دی ہیں، 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان صرف 1857 کی جدوجہد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان شہید ہوئے، نہ جانے کتنے دوسرے اور برادران وطن
ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا. یہاں اپنا نظام قائم ہوا تھا, اپنا دستور لاگو کیا گیا تھا, یہاں اپنی عدلیہ تھی, عدالتیں آزاد ہوئی تھی. لیکن جہاں ایک طرف سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا, وہاں 75 سال گزرنے کے بعد آج یہ ملک پھر غلامی کی طرف جا رہا ہے. لوگ اس کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرقہ پرست طاقتیں, ظالم حکومتیں اس ملک کو یکمان بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس ملک کے اندر نفرت کو ہوا دے رہی ہیں. اس ملک کی جو عدالتیں جو آزاد تھی, عدالتوں کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اس ملک کے بااختیار ادارے تھے, ان اداروں کو بھی کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں پر مذہب کی بنیاد پر, ذات پات کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر بانٹ کر کے یہاں نفرتوں کو ہوا دی جا رہی ہے. اور اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے وہ تمام تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں جو ظالم حکومتیں اختیار کیا کرتی ہیں. ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اور ہندوستان کے ان لوگوں کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم یہاں پیدا ہوئے تھے, ہم یہاں بڑے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں پڑھا ہے, یہاں لکھا ہے. اس ملک کی مٹی سے ہمیں محبت ہے. ہم نے جیسے پہلے اس ملک کی مٹی کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اپنے مال کو قربان کیا ہے, اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے, اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا ہے, اپنے گھر بار کو قربان کیا ہے. آج بھی ہم اپنی انہی آبا و اجداد کی اولاد ہیں. آج بھی ہم اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے یہ تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ملک کو ضرورت پڑی ہماری گردنیں کٹیں گی, لیکن ہم ملک کو یکمان بنانے نہیں دیں گے. ہم ملک کو کسی ظالم حکومت کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. ہم ملک کی عدالتوں کو آزاد رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم یہاں کے دستور کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہم کسی طرح کی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم یہاں باہر سے آ کر کے بسائے نہیں رہے ہیں, ہم یہاں آ کر کے باہر سے آباد نہیں ہوئے ہیں. یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمارے باپ یہاں پیدا ہوئے, ہمارے دادا یہاں پیدا ہوئے, ہمارے پردادا یہاں پیدا ہوئے, ہمارے آبا و اجداد سال سے یہی بستے ہوئے چلے آئے ہیں. اگر کوئی ہر دھرم انسان, کوئی متاثر انسان اس ملک کا دشمن اور فرقہ پرست سے کہتا ہے کہ ہم مسلمان اس ملک کے اصل شہری نہیں ہیں, تو وہ اس ملک کا دشمن ہے, اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے, اس ملک کی ترقی کو میٹ کرنا چاہتا ہے, اس ملک کے بڑھتے ہوئے کو روک دینا چاہتا ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کی جو اس ملک کے وفادار ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی دھرم اور مذہب سے ہو, چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو, چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو, جہاں کہیں وہ ملک کے کونے میں بستے ہیں, ان تمام لوگوں کی جو اس ملک کے دستور پر یقین رکھتے ہیں, اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں, اس ملک کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں, اس ملک کی بقا اور تحفظ کا اعلان کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں جس طرح سے پہلے سے آپسی میل جول, آپسی بھائی چارہ, دوستی اور مل کر کے زندگی گزارنا, نفرت کو بیچ میں نہ آنے دینا, محبتوں کو آگے بڑھانا, سب کی ذمہ داری ہے کہ محبتوں کو فروغ دیا جائے. جیسے پہلے لوگ مل جل کر کے زندگیاں گزارتے تھے, آج بھی ضرورت ہے کہ اسی طرح سے لوگ زندگی گزارے. اگر اس ملک کے اندر نفرتوں کو نہ روکا گیا, نفرتوں کو ہوا دی گئی, عداوتوں کو بڑھاوا دیا گیا, تعصب کو ہوا دی گئی, مذہب کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی گئی, رنگ اور نسل کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی گئی, تو یہ ملک باقی نہیں رہ سکے گا. ہندوستان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد,
بچوں، اس لیے آج کا پیغام